السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آئیے آپ حضرات کی خدمت میں ایک بہت ہی اہم اور ضروری مسئلہ پیش کیے دیتا ہوں جو موسم اور وقت کے لحاظ سے بھی بہت زیادہ اہم ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جنوری کی کڑاکے کی سردی پڑ رہی ہے، اپنے شباب پر ہے سردی، اور اس سردی کے موسم میں آپ میں سے کئی ایک لوگ چمڑے کے موزوں کا استعمال کرتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ چمڑے کے موزوں پر، خفین پر کتنے گھنٹے یا کتنے دن تک مسح کیا جا سکتا ہے؟ تو آئیے دوستو، مسئلے کو جاننے سے پہلے دو چیزوں کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ وہ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے مقیم اور ایک ہوتا ہے مسافر۔ مقیم کس کو کہتے ہیں اور مسافر کس کو کہتے ہیں؟ مسافر کہتے ہیں کہ جو آدمی اپنے گھر سے، اپنے وطن سے 48 میل یعنی تقریباً 77.5 یا 78 کلومیٹر تک کے سفر کا ارادہ کرتا ہے اور اس کے کا وہاں ٹھہرنے کا ارادہ 14 دن یا اس سے کم کا ہے، تو یہ شرعی مسافر ہے۔ اب اس کا حکم الگ ہو جاتا ہے۔ اور مقیم کہتے ہیں کہ جو اپنے گھر پر ہے یا پھر 50 60 65 70 کلومیٹر تک کا وہ سفر کر رہا ہے، اور یعنی وہ 77.5 کلومیٹر سے کم کا وہ سفر کرتا ہے اگر، تو اس کو مقیم کہتے ہیں۔ یا کوئی اپنے گھر پر ہے، اپنے گھر ہے، اپنے وطن میں ہے، تو وہ مقیم ہے۔ تو مقیم آدمی کی الگ مدت ہے اور مسافر آدمی کی موزوں پر مسح کی مدت الگ ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں، مقیم آدمی کے لیے جو گھر پر ہے یا تھوڑی دور کا سفر کرتا ہے، تو مقیم آدمی کے لیے ایک دن اور ایک رات یعنی 24 گھنٹے، اور مسافر کے لیے 3 دن 3 راتیں یعنی 72 گھنٹے تک خفین یعنی چمڑے کے موزوں پر مسح کی اجازت ہے۔ اور اس مدت کی ابتدا کب سے ہوگی؟ یعنی جو مسح شروع ہوگا وہ اس کی مدت کب سے ہوگی؟ تو یاد رکھیے، موزوں پر مسح کی مدت کی جو شروعات ہے، وہ ابتدا ہے، وہ پہننے کے وقت سے نہیں ہوگی بلکہ حدث اول کے وقت سے ہوگی، یعنی جس وقت کے آپ کو حدث پیش آ رہا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے 8 بجے صبح کو کامل وضو کر کے موزے پہنے، خفین پہنے اور اس کو تقریباً 11 بجے پیشاب آیا یا پاخانہ آیا یا ری خارج ہو گئی، یعنی اس کو حدث آ گیا، یعنی اس کا وضو ٹوٹ گیا، تو اب اس کے مسح کی جو شروعات ہوگی وہ 11 بجے سے ہوگی، 8 بجے سے نہیں ہوگی۔ تو وہ اگلے دن 8 بجے تک نہیں بلکہ 11 بجے تک ان موزوں پر مسح کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اب آگے چلیں۔ ایک آدمی نے حالت طہارت میں، یعنی اس نے وضو کیا مکمل، اور وضو کرنے کے بعد اس نے خفین کو پہنا، اور ابھی اس کو پیشاب نہیں آیا، پاخانہ نہیں آیا، ری خارج بھی نہیں ہوئی، اور اس نے یعنی پاکی کی حالت میں ہی موزوں کو اتار دیا، یعنی آدھے گھنٹے کے بعد اس نے اتار دیا موزوں کو۔ تو ایسی صورت میں بھی سوال یہ ہے کہ کیا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا؟ تو یاد رکھیے، اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، بلکہ اس کے ابھی مسح کی مدت شروع ہی نہیں ہوئی ہے، چونکہ ابھی تو وہ پاکی کی حالت میں ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ اس کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ پاؤں دھونے کی ضرورت ہے، بلکہ وہ ویسے ہی جو ہے خفین کو پہن سکتا ہے اور پاؤں دھو کر کے بھی پہن سکتا ہے۔ بہرحال اسی طرح سے ایک آدمی کے موزوں کی مسح کی جو مدت ہے وہ ختم ہو رہی ہے۔ مثلا جس آدمی نے 8 بجے وضو کیا تھا اور اگلے دن 8 بجے ہی یا پھر 8 بجے وضو کیا اور 11 بجے اس کو حدث لاحق ہوا تھا اسی دن، تو 11 بجے سے اس کی مسح کی مدت شروع ہو رہی ہے، تو اگلے دن اس کو 11 بجے اس کی مسح کی مدت ختم ہو جائے گی اور اس کا وضو ابھی باقی ہے۔ تو ایسی صورت میں کیا وہ مکمل وضو کرے گا خفین اتار کر کے یا پھر مسح کرے گا؟ تو اس سلسلے میں بھی یاد رکھیں کہ اگر اس کے مسح کی مدت ختم ہو رہی ہے 3 دن 3 رات یا 1 دن 1 رات مقیم کے لیے، تو اگر اس کا وضو باقی ہے اس حالت میں جس وقت اس کے مسح کی مدت ختم ہو رہی ہے، تو اس کو وضو کی ضرورت نہیں ہے بلکہ خفین کو اتارے، پاؤں دھوئے اور خفین کو پہن لے، وضو کو دہرانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور
مسح ہم کس طریقے سے کریں گے؟ دیکھیے مسح ہوگا یعنی اگر سیدھا پاؤں ہے تو سیدھے پاؤں پر اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں کو یوں پاؤں کے اگلے حصے سے یوں لے جائیں گے کھینچ کر کے پنڈلیوں کی جانب تک، اور اگر الٹا پاؤں ہے تو الٹے پاؤں پر الٹے ہاتھ کی یہ انگلیاں ہیں، چاہے تو 3 انگلیاں یا ساری انگلیاں ہتھیلی سمیت بھی رکھ سکتے ہیں، اس طریقے سے یوں کھینچتے ہوئے جو پنڈلی تک یہاں سے اس طریقے سے جا سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات کے مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔